عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. My dear respected brothers and sisters, I know that place is very hot and he was there with us since maybe 2 or 3 hours. I must say this is the great favor of Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us opportunity to gather together here this afternoon to thank Allah subhanahu wa ta'ala for His great favor, to celebrate the first annual function, the prize giving ceremony of the Islamic Educational Academy, Haripur Hazara, Pakistan. Alhamdulillah, with the great favor of Allah subhanahu wa ta'ala, this institution was able to help orphan and poor students and many other students, those who wasn't able to get Islamic and academic education together. I thank all of them, our sponsors and donors, my family, especially my friends, those who helped me out to establish this school. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them for their effort and their dua and their support. محترم بھائیوں اور بہنوں، چند الفاظ کہوں گا. جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ گرمی ہے اس وقت. جب میں وہاں سے آ رہا تھا ویسٹ انڈیز سے، وہاں تو سردی نہیں ہوتی، تو میں نے سوٹ کیس میں جیکٹ بھی ڈالی، سویٹر بھی ڈالا، شوز بھی ڈالے. میں نے کہا پاکستان میں سردی ہوگی. اگر میں وہ نہ ڈالتا تو شاید تھوڑے سے اور گفٹ بچوں کے لیے میں وہاں سے لے آتا. یہاں تو آ کر پتہ چلا کہ یہاں گرمی ہے. اس لیے میں صرف چند منٹ لوں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ جو تعلیم ہے، آپ سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں اپنے اسکول کا وقت یاد کریں جب آپ اپنے پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں یا اپنے مدرسے یا مسجد میں آپ گئے تھے. جتنی بھی تعلیم آپ لوگوں نے اس وقت حاصل کی تھی، اس میں سے آج جو کام آ رہی ہے وہ صرف وہی ہے جو مسجد میں جا کر حاصل کی، جو مدرسے میں جا کر حاصل کی. اس کے علاوہ جتنی بھی ڈگریز آپ نے حاصل کی، اگر کوئی شخص سائڈ بھی ہو جاؤ نا، کسی جاب پر، کسی نوکری پر یا کسی بزنس پر آج کام کر رہا ہے، وہ صرف یہ سوچے کہ جو اس نے پڑھا آج اس میں سے کتنا اس نوکری پر اس کو کام آ رہا ہے. بہت زیادہ بھی اگر کام آ رہا ہوگا تو لکھنا اور پڑھنا، کہ اردو کیسے پڑھتے ہیں، انگلش کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں، اور میتھمیٹکس میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. دیٹس آل. زیادہ جو ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں ان میں سے بالکل تھوڑا سا علم ہم اپنے دنیا کے اندر استعمال کرتے ہیں، باقی وہیں رہ جاتا ہے ڈگری کی صورت میں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن اس ڈگری کی وجہ سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے. یہ بڑے غور کی بات ہے کہ جتنی بھی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں اس سے صرف ہمیں ایک چیز ملتی ہے. وہ علم ہمیں کام نہیں آتا. اس ڈگری کی بدولت، اس سند کی بدولت جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں کام آتی ہے، اور اسے کہتے ہیں کانفیڈنس، خود اعتمادی. ایک شخص جو ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کی MBBS کی سند ہوتی ہے. اس کے وہ یہ کہتا ہے کہ I am a doctor. I got the MBBS degree from so and so university. I am able to treat patients. I know about diseases about the body. What he got? Confidence. خود اعتمادی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے ادارے ہمارے بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیتے. ہمارے یہاں بھی کافی غلطیاں ہوئی. آپ حضرات نے ہمیں آ کر بتایا، ہم نے اس پہ غور کیا اور کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے طلباء کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو. میں جب سفر کیا میں نے باہر ملکوں کا، تو وہاں جا کر مجھے ایک بات کا پتہ چلا کہ اگر آپ کو کمپیوٹرز میں مہارت ہے اور اگر آپ کو انگلش لینگویج میں مہارت ہے
اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے, you are in confidence. Nobody will be able to feel that you never went to university. I told them to come forward and speak with me about the science of Islam. They asked a question, what is the difference between science and technology and science in Islam? میں نے ان سے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس ان اسلام, یہ آپ نے کیسا عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ اگر مجھ سے کہیں کہ سفید اور کالے میں کیا فرق ہے تو یہ کتنا عجیب سوال ہوگا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سائنس ان اسلام میں فرق کیا ہے؟ میں نے ان سے یہ کہا, پہلے بھی میں نے مینشن کی تھی یہ بات, میں نے ان سے یہ کہا کہ سائنس ان اسلام, سائنس ان اسلام اور بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو, ان کو کمپیوٹرز میں مہارت ہو, ان کو انگلش لینگویج کے اندر مہارت ہو, اکیڈمک ایجوکیشن ان کے پاس ایسی اعلیٰ معیار کی ہو کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں تو ان کے اندر ایک ایسا ان کے اندر what I can say that they must not feel that they are nobody. یہ خود اعتمادی میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر پیدا ہو, تو ان کو کمپیوٹرز دے دیں, ان کو کمپیوٹرز کے بارے میں سکھائیں, ان کو اکیڈمک ایجوکیشن اعلیٰ معیار کی دیں, اعلیٰ معیار کے اساتذہ کو اپنے اسکول میں رکھیں اور پھر ان کو پڑھائیں اور سکھائیں, لیکن ایسے ماحول کے اندر جہاں پر وہ اسلامی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور جہاں پر ان کو اللہ کا خوف ان کے دل میں آ رہا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آ رہی ہو, جہاں پر وہ ایک انجینئر نہ بن رہے ہوں, جہاں پر وہ صرف ایک ڈاکٹر نہ بن رہے ہوں, وہاں جہاں پر وہ ایک انسان بن رہے ہوں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ سب مل کر اس ادارے کو اگر چلانے کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ بنے گا جیسا مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ادارہ کھولا, اقرا روضۃ الاطفال, پھر اس کی پورے پاکستان میں شاخیں بنی, پھر باہر ممالک میں شاخیں بنی, خود تو وہ چل بسے اپنی قبر میں وہ اس کا اجر پا رہے ہوں گے, لیکن ان کے ادارے دنیا بھر میں موجود ہیں. یہ ایک ادارہ ہے, وہ تھا اقرا روضۃ الاطفال, عربک اور اردو میڈیم, انگلش میڈیم بھی ہے اس میں ماشاءاللہ, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹوٹلی انگلش میڈیم ایسا ادارہ کھول دیا جس کے اندر اسلامی تعلیم بھی انگلش میں ہو اور اکیڈمک تعلیم بھی انگلش میں ہو. ہمارے پاس وسائل تو بالکل کم ہیں, جتنی چیزیں جتنی اکوپمنٹس انٹرنیشنل اسلامک اسکول جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ہیں یا جیسے اور بڑے بڑے اداروں کے پاس ہیں, ہمارے پاس وہ صرف فیسلٹیز تو نہیں ہیں, لیکن ہم نے بس طفل مکتب کی طرح ایک شروع کی ہے ایک بار. اگر آپ کا تعاون ہوگا انشاءاللہ اس ادارے کی شاخیں ہر ایک شہر میں, یہاں پر صوبہ ہزارہ میں بھی بنیں گی انشاءاللہ, صوبہ ہزارہ فی فیوچر انشاءاللہ, اور ہر ایک شہر میں بنے گی انشاءاللہ, پورے پاکستان کے ہر ایک شہر میں اس کی برانچیں بنے گی. پھر اس کے بعد اس ادارے کی برانچیں پوری دنیا میں بنے گی. پھر اس کے نکلے ہوئے لڑکے جو حافظ القرآن بھی ہوں گے انشاءاللہ, جو عالم بھی ہوں گے اور جو اپنے ساتھ اکیڈمک ایجوکیشن کی سرٹیفکیٹس بھی رکھتے ہوں گے, دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیز میں جا کر, دنیا کے اعلیٰ مدرسوں میں جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کریں گے اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. مضافی الفاظ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب فرما لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں. سامنے کیمرہ میں نے لگایا ہے, جو میرے دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے ممالک میں, وہ ہمیں یہاں سے لائیو دیکھ رہے ہیں, اس لیے یہ لگایا ہے. اور کچھ تصویریں میں نے ان سے کہا کہ یہ تصویریں لیں اور یہ ویڈیو مجھے دیں کہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں. وہاں جا کر پھر میں ان تصویروں کو دیکھتا ہوں, ویڈیو کو دیکھتا ہوں. What I can say that they must not feel that they are nobody. یہ خود اعتمادی میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر پیدا ہو, تو ان کو کمپیوٹرز دے دیں, ان کو کمپیوٹرز کے بارے میں سکھائیں, ان کو اکیڈمک ایجوکیشن اعلیٰ معیار کی دیں, اعلیٰ معیار کے اساتذہ کو اپنے اسکول میں رکھیں اور پھر ان کو پڑھائیں اور سکھائیں, لیکن ایسے ماحول کے اندر جہاں پر وہ اسلامی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور جہاں پر ان کو اللہ کا خوف ان کے دل میں آ رہا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آ رہی ہو, جہاں پر وہ ایک انجینئر نہ بن رہے ہوں, جہاں پر وہ صرف ایک ڈاکٹر نہ بن رہے ہوں, وہاں جہاں پر وہ ایک انسان بن رہے ہوں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, انشاءاللہ یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ بنے گا جیسا مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ادارہ کھولا, اقرا روضۃ الاطفال, پھر اس کی پورے پاکستان میں شاخیں بنی, پھر باہر ممالک میں شاخیں بنی, خود تو وہ چل بسے اپنی قبر میں
وہ اس کا اجر پا رہے ہوں گے، لیکن ان کے ادارے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے، وہ تھا اقرا روضۃ الاطفال، عربک اور اردو میڈیم، انگلش میڈیم بھی ہے اس میں ماشاءاللہ، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹوٹلی انگلش میڈیم ایسا ادارہ کھول دیا جس کے اندر اسلامی تعلیم بھی انگلش میں ہو اور اکیڈمک تعلیم بھی انگلش میں ہو۔ ہمارے پاس وسائل تو بالکل کم ہیں، جتنی چیزیں، جتنی اکوپمنٹس انٹرنیشنل اسلامک اسکول جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ہیں یا جیسے اور بڑے بڑے اداروں کے پاس ہیں، ہمارے پاس وہ صرف فیسلٹیز تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے بس طفل مکتب کی طرح ایک شروع کی ہے ایک بار۔ اگر آپ کا تعاون ہوگا انشاءاللہ اس ادارے کی شاخیں ہر ایک شہر میں، یہاں پر صوبہ ہزارہ میں بھی بنیں گی انشاءاللہ، صوبہ ہزارہ فی الفیوچر انشاءاللہ، اور ہر ایک شہر میں بنے گی انشاءاللہ، پورے پاکستان کے ہر ایک شہر میں اس کی برانچیں بنے گی، پھر اس کے بعد اس ادارے کی برانچیں پوری دنیا میں بنے گی، پھر اس کے نکلے ہوئے لڑکے جو حافظ القرآن بھی ہوں گے انشاءاللہ، جو عالم بھی ہوں گے اور جو اپنے ساتھ اکیڈمک ایجوکیشن کی سرٹیفکیٹس بھی رکھتے ہوں گے، دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیز میں جا کر، دنیا کے اعلیٰ مدرسوں میں جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کریں گے اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مضافی الفاظ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب فرما لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں، تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا 2-3 گھنٹوں سے اس گرمی کے موسم میں اللہ اس کو بہت بہت قبول فرما لے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے طلباء جنہوں نے محنت کی، پڑھائی میں بھی سب سے آگے، اسپورٹس میں بھی سب سے آگے، اور ماشاءاللہ یہاں پر آ کر جو پرفارمنس کی انہوں نے اس میں بھی سب سے آگے ماشاءاللہ، بہت کم ٹائم ان کو ملا، اس کے باوجود ابھی ہی سالانہ امتحان ختم ہوئے 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے، اور ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھی۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر دے، کچھ کو انعامات ملے، کچھ کو نہیں ملے، باقی سب کے لیے میں وہاں سے گفٹ لایا ہوں، سب ایک طلباء کو انشاءاللہ چاکلیٹس وغیرہ ملیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اور ہمارے اسکول کے جو اساتذہ ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو اس ادارے کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی گفٹ موجود ہے انشاءاللہ، بعد میں ان کو بھی ہم بلا کے دیں گے۔ اس کے علاوہ گفٹ موجود ہیں اور اساتذہ کے لیے بھی، ساری ٹیچرز محنت کرتی ہیں، صرف انہوں نے نام چند کا لے لیا، چند کا نہیں لیا، لیکن اللہ کے ہاتھ ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر دے، جس کا نام میں نہیں لے سکا اس مختصر سے وقت میں، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر دے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروا دیں، چلیں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری ساری دنیا آخرت کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہم آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما، یا اللہ جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرما، یا ارحم الراحمین اس جلسے میں خاص کر یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم یہاں پورے طور پر پردہ نہ لگا سکے، چونکہ اگر ہم یہاں پردہ لگاتے تو پھر اسٹیج نظر نہیں آتا، تو ہم نے یہاں پردہ نہیں لگایا، یا اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہم نے تصویریں یہ لی ہیں، ویڈیو بنائی، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یا اللہ کہ یا اللہ ان کو ضروری ریسرچ کے لیے استعمال کرنے کے بعد ان کو میں ختم کر دوں گا، ڈیلیٹ کر دوں گا، یا اللہ ہماری اس غلطی کوتاہی کو معاف فرما، اگر یہ غلطی تھی تو معاف فرما، یا اللہ جتنی اور بھی غلطیاں جو ہم سے ہوئی ہیں اس جلسے کے اندر یا پورے سال کے اندر، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سمجھ عطا فرما، تاکہ ہم ان غلطیوں سے باز رہیں۔ یا ارحم الراحمین جتنے والدین نے جتنا بھی تعاون کیا اپنے بچوں کا اس ادارے کا، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے، یا اللہ ان کو بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ یا اللہ ان کو یہ سمجھ دے کہ تعلیم یہ دنیاوی فنون نہیں ہے، تعلیم تو اصل قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس تھوڑے سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے جو بھی خیر کی چیزیں مانگی ہم وہ سب مانگتے ہیں، ہمیں وہ سب عطا فرما۔ یا اللہ آپ سے آپ کے پیارے حبیب نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی شرور سے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ان سارے شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کی ساری ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں تو جانتا ہے، ہمارے طلباء اور بچوں کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں تو جانتا ہے۔ یا اللہ ان سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ارحمنا وارحم علی کل حال، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا طيبة ياسين الولهانا ياسين